مونسون کا نیا اسپیل، شہر میں بارش سے جل تھل، مختلف علاقوں میں بادل کھل کر برس پڑے، بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، پانی گھروں میں داخل، سڑکیں بھی پانی سے بھر گئیں، شہر میں مجموعی طور پر 102 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 156 ملی میٹر بارش ریکارڈ، لکشمی چوک میں 124 ملی میٹر بارش ریکارڈ، چوک ناخدا میں 121، تاج پورہ 120، گلبرگ میں 86 ملی میٹر بارش ہوئی، جیل روڈ 60، ایئرپورٹ 63 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہر میں شدید بارش سے سڑکیں بھی جواب دینے لگی، سمن آباد میں رستم پارک نالے کے قریب سیوریج لائن ٹوٹنے اور سڑک بیٹھنے سے شگاف پڑ گیا، شگاف پڑنے کے باعث کار گڑھے میں گر گئی، برکت مارکیٹ کے قریب ریسکیو کی گاڑی گڑھے میں پھنس گئی، دونوں حادثات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حالیہ بارشوں کے باعث راوی میں دوبارہ سیلاب کا خطرہ، 2 سے 3 ستمبر کے دوران دریاؤں کے بالائی حصوں میں شدید بارشوں کا امکان، دریائے راوی اور چناب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری، پی ٹی اے میں پنجاب نے متعلقہ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کو الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی آنے لگی، شاہدرہ سے اس وقت 90,500 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے، جسر کے مقام پر پانی کی سطح 93,360 کیوسک پر آ گئی، ہیڈ بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,11,395 کیوسک ریکارڈ، گرنر سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,53,068 کیوسک ہے۔ سیف ایریاز میں سکولز ہیں، سکول کی عمارتوں کو یوز کریں کیونکہ وہاں پر ٹوائلٹ کی فیسلٹی موجود ہے، اپنی پوری جو ان کے لیے ریکوائرمنٹ ہے میڈیسنز کی، اینٹیڈوٹس کی، ویکسینز کی، اس کی مقدار چاہے وہ انسانوں کے لیے ہو یا لائف سٹاک کے لیے ہو۔ وزیر اعلیٰ کا سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کا حکم، پی ٹی اے میں ہیڈ آفس میں میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز بولی، ہم سب عوام کو جواب دہ ہیں، کوئی بھی متاثرہ شخص خود کو تنہا نہ سمجھے، عوام کو کھانا، ادویات اور دیگر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے، ڈپٹی کمشنر اپنے علاقے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنائیں، سیلاب متاثرین کی نشاندہی کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جائے، اسکولوں کو سیلاب متاثرین کی رہائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی ٹی اے میں ہیڈ آفس آمد، سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے جاری سرگرمیوں کا جائزہ لیا، مریم نواز کو سیلاب کی موجودہ اور آئندہ ممکنہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ریسکیو سرگرمیوں پر اظہار اطمینان۔ سیلابی صورتحال کے باعث لاہور کے 28 موضوعات متاثر، رپورٹ کے مطابق 26,065 مکین اور 3,222 مال مویشی ریسکیو کیے گئے، سیلابی صورتحال کے باعث 18 ریلیف کیمپس فعال کیے گئے، تحصیل راوی میں 4 ریلیف کیمپس سرکاری اسکولوں میں فعال کیے گئے، ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا بولے 5 تحصیلوں میں فوڈ، میڈیکل، ویٹرنری اور ریسکیو کیمپس فعال کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں سیلاب سے لوگوں کو کروڑوں کا نقصان، پنجاب حکومت کی متاثرہ شہریوں کو معاوضہ دینے کے لیے رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت، دریاؤں کی حدود میں قائم غیر قانونی تعمیرات کو معاوضہ نہ دینے کا فیصلہ، حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دیں گی، سیلابی صورتحال میں دریائے راوی، ستلج اور چناب سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں ڈرون اے آئی ٹیکنالوجی کا استعمال، دریائے راوی، چناب اور ستلج کے متاثرہ علاقوں کی ڈرون سے نگرانی، سیلاب میں پھنسے افراد کا پتہ لگانے، فوری امداد کے لیے پہلی مرتبہ ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے، جدید نظام ریسکیو 1122 کو فوری خبردار کرتا ہے۔ بارش کا اوورآل جو سسٹم آلریڈی پی ڈی ایم میں پنجاب نے پنجاب کے لیے پروڈکٹ کیا، اس کے پیش نظر اس وقت پورے نارتھ ایسٹرن ریجن میں ہلکی سے تیز بارش دیکھنے میں آئی۔ جو کل رات آپ نے دیکھا، ہمیں ایک دفعہ ستلج پہ چیلنج بہت زیادہ بڑھا اور اس کی مین وجہ انڈین سائیڈ پہ رائٹ مارجنل بند کے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا۔ وہ جب ٹوٹا تو اس کی وجہ سے ہمارے تمام جو ڈیفنس بنز تھے اور باقی بنز، ان کے اوپر پانی کا پریشر آیا۔
کل رات پانی ایک دفعہ اب نارملی ہائی ہونے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت 3,03,000 کیوسک گنڈا سنگھ پہ وہ چل رہا ہے۔ قصور کے میجر دیہات تھے، ان 22 دیہات میں ہزاروں لوگوں کا رات انخلا ممکن بنایا۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ آج ہیڈ تریمو سے سیلابی ریلا گزرے گا۔ دریائے ستلج کے قریبی دیہات کو خالی کرا دیا گیا ہے۔ بلوکی میں چند گھنٹے تک پانی کا بہاؤ 2,20,000 کیوسک ہو جائے گا۔ ڈی جی پی ٹی اے میں عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو بولے، راوی کے اطراف 478 گاؤں متاثر ہیں۔ پاک فوج اور انتظامیہ نے گزشتہ رات 22 دیہات سے انخلا ممکن بنایا۔ ریسکیو 1122 نے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں صوبے میں سیلاب سے 30 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 3 دریاؤں کے سیلابی پانی سے 2038 موضوعات متاثر ہوئے۔ مشکل کی اس گھڑی پہ عوام کے ساتھ ہیں۔ متاثرین کی مدد کا تاریخی ریلیف آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ تمام ادارے ایک مٹھی بن کر عوام کی خدمت میں مدد سرگرم عمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہی ہیں۔ سیلاب سے بحالی کے بعد تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوگا۔ یہ تو خرابیاں جو ہیں وہ اوورآل ہیں اور بہت پرانی ہے اور ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اصولی طور پہ تو جو پانی کے نیچرل رستے ہوتے ہیں وہ نہیں رک سکتے، پانی نے ان رستوں سے آنا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ دریا کے کناروں پہ آبادیاں بنائیں گے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں گے، یا اگر کوئی انلیگل وہاں پہ کوئی آبادیاں بنتی ہیں آپ ان کو نہیں روکیں گے تو پھر اس طرح کے نقصانات ہوتے رہیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ دریاؤں سے ہٹ کے بھی پانی جو ہے وہ کافی جا چکا ہے، بہت ساری آبادیاں متاثر ہو چکی ہیں۔ یہ تو ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور اس امتحان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ملک میں بہت بڑی مشکل صورتحال ہے، ہمارا اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے، قوم کو مشکل گھڑی میں میدان میں آ کر متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو، بولے خرابیاں بہت پرانی ہیں، ان کی نشاندہی نہیں کی گئی، پانی کے قدرتی راستے نہیں رک سکتے۔ دریا کنارے پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنے گی تو اس طرح کے نقصانات ہوتے رہیں گے، اصولوں پر سختی ہونی چاہیے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر 45 سکولز ریلیف کیمپس میں تبدیل۔ شہر کے 45 سکولوں کے علاوہ تمام سکول 1 ستمبر سے دوبارہ کھلیں گے۔ ڈیپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل سکول ریٹیگن روڈ بند رہے گا۔ مراکہ، مانگا، چونگ، شاداب کالونی، سگیاں کے سرکاری سکولز بند رہیں گے۔ نیاز بیگ، شاہپور کانجرا، شفیق آباد اور گاؤں شالہ بند روڈ کے سرکاری سکولز بند رہیں گے۔ پری محل، موہنوال، ملتان روڈ، مصطفیٰ آباد، ملک پارک، عزیز کالونی کے سرکاری سکولز بند رہیں گے۔ ڈیپٹی کمشنر کا چونگ، شاہدرہ اور سگیاں پل کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سید موسیٰ رضا کا نئے راوی پل پر پانی کے بہاؤ اور امدادی کارروائیوں کا معائنہ۔ ڈیپٹی کمشنر کی امدادی کیمپس میں متاثرین کی تمام ضروریات پوری کرنے کی ہدایت، بولے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ ریسکیو 1122 سیلاب متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پیش دریائے راوی کے ملحقہ نشیبی علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقام پر منتقلی کا سلسلہ جاری۔ مانگا منڈی سے ملحقہ گاؤں ملی والا سے 4 افراد اور ان کے جانوروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلابی پانی سے ریسکیو کیے گئے افراد میں 4 خواتین اور 1 مرد شامل۔ ترجمان ریسکیو پنجاب فاروق احمد کے مطابق اب تک صوبے کے مختلف علاقوں سے 92,844 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ پنجاب کے سیلابی علاقوں میں پولیس کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ اب تک 1 لاکھ کے قریب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ لاہور میں اب تک 5,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں پولیس سیلاب متاثرین کے محفوظ انخلاء ریلیف کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ریلیف کیمپوں میں سیکیورٹی، خوراک اور ضروریات زندگی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔
سیکرٹری ایجوکیشن خالد نذیر اور چیئرمین ٹاسک فورس مزمل محمود کا اسکولوں میں قائم ریلیف کیمپس کا دورہ، ریلیف انتظامات کا جائزہ لیا، افسران کا متاثرین سے سہولت بارے استفسار۔ سیکرٹری ایجوکیشن کی متاثرین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنے کی ہدایت، سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کا مزید انتظام تیار رکھنے کی بھی ہدایت۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بارش کی صورتحال، وزیر ہاؤسنگ کی ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید کو ہنگامی اقدامات کی ہدایت، عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ بلال یاسین بولے سیلابی صورتحال کے پیش نظر حالات کی سنگینی کا بھرپور ادراک ہے، شہریوں سے گزارش ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر مت نکلیں، بجلی کی تنصیبات سے بھی دور رہا جائے، سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ لاہور میں تیز بارشوں اور سیلابی صورتحال نے ترقیاتی منصوبوں کو متاثر کر دیا، راوی زون میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کے تحت راوی زون اور گنج بخش زون میں ترقیاتی کام روک دیے گئے۔ بارشوں اور طوفان کے باعث LDA کو منصوبے معطل کرنے پڑے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے تحت رنگ روڈ کے ساتھ سیوریج لائن بچھانے کا منصوبہ بھی بند۔